نماز ہے نا، اللہ کی یاد کو بولتے نماز. اللہ کی یاد کو. ہاں، اللہ کی یاد کو. اچھا، وہ نماز ہے. وہ نماز. اور زکوٰۃ؟ زکوٰۃ ہے اس کا اب بولنا ہی پڑے گا. درود شریف اس کی زکوٰۃ ہے. ضرور شریف اس کے پیسہ نہیں ہے ایسا نہ پیسہ نہیں. پیسے کے چکر نہیں میں نہیں نہیں، پیسے کی زکوٰۃ نہیں ہے. ارے سرکار، درود پاک کی زکوٰۃ ہے. درود پاک کی زکوٰۃ. سبحان اللہ. حق. ہاں، درود پاک کی زکوٰۃ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں بول دیا، نہیں تو میں بولتا نہیں تھا کسی کو. اچھا، یہ بچوں کو معلوم ہے سب. ہاں وہ تو سوال ہی نہیں آیا. جی، آپ نے اس بابا کی بات اچھی طریقے سے آپ نے سن لیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد کو کہتے ہیں. اللہ کا آپ کہیں بیٹھ کر ذکر کر لیں، گھر میں، دکان میں، شہر بازار، کھیتوں میں، آپ کی نماز ہو گئی. نماز کے لیے خاص مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے. آپ غور سے اس بابا کے ہاتھوں کو دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں کی جو انگلی ہے، اس انگلی کے اندر انگوٹھیاں کتنی ہیں. جس کو یہی معلوم نہ ہو کہ مردوں کو کتنی انگوٹھی پہننی چاہیے، مرد کے ہاتھ کے اندر کتنی انگوٹھیاں ہونی چاہیے، جس کو یہی خبر نہ ہو، ان کو نماز اور زکوٰۃ اور ذکر اللہ کی یاد کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین تین، چار چار انگوٹھیاں اس بابا کی انگلیوں کے اندر ہیں. حالانکہ مرد کو ایک انگوٹھی کے علاوہ زیادہ انگوٹھی لگانا جائز نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اصل اللہ کی یاد کو کہتے ہیں. مطلب ان کا یہ ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے. اللہ کی کہیں بھی بیٹھ کر آپ یاد کر لیں، آپ کی نمازیں ہو گئی. دوسری بات، یہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اصل وہ ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ درود شریف کی زکوٰۃ ہے، پیسوں کی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ساری بات بولنے سے پہلے بابا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث یاد نہیں آتی جس میں حضور نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی. صحابہ سے فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. اب ہمارے نبی نے نمازیں کیسے ادا کی؟ میرے نبی نے نیتیں باندھنے کے لیے تکبیر کہی، اللہ اکبر. میرے نبی نے ہاتھ باندھا، میرے نبی نے رکوع کر کے دکھلایا، میرے نبی نے قومہ کر کے دکھلایا، دونوں سجدہ کر کے دکھلایا، اور میرے نبی نے قاعدہ آخرہ میں بیٹھ کر دکھلایا اور سلام پھیر کر بتلایا کہ نماز یہ ہے. اور یہ بابا کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد کو نماز کہتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ کس طرح انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اگر نماز اللہ کی یاد کو کہتے ہیں تو پھر 24 گھنٹہ میں 5 وقت اذان کیوں دی جاتی ہے؟ پھر اذان کی ضرورت کیوں ہے؟ 5 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتے ہیں. بندوں کو کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے طرف. تو نماز تو مسجد کے اندر ادا کی جاتی ہے. اگر اللہ کی یاد کو نماز کہتے ہیں تو پھر 5 وقت اذان کیوں ہوتی ہے؟ ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. اور زکوٰۃ تو مالداروں کے لیے. اللہ نے بار بار قرآن کے اندر فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ اصل غریبوں کا حق ہے. مالداروں سے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی مال کا تم زکوٰۃ نکالو، جو ان کا مستحق ہے وہاں تک پہنچاؤ. اور اگر اس بابا کی ہم بات کو مانیں کہ درود شریف اصل زکوٰۃ ہے، اور مالداروں سے کہیں کہ آپ دکان پر بیٹھ کر صرف درود شریف پڑھتے جائیں، آپ کے طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گیا، تو اس بابا کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ زکوٰۃ اپنے مال کے اندر سے نکالا تھا. غریبوں کا حق یہ غریبوں کے لیے، ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. عمر فاروق، عثمان غنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی بیٹھ کر درود شریف پڑھو، زکوٰۃ آپ کے طرف سے ادا ہو گیا. میرے دوستو، اس طرح کی باتیں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں کہ سامنے والوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. اور بابا کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی کی پیاری حدیث کے اندر کیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، ان کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے.
جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اور یہ کہتے ہیں کہ نماز اللہ کی یاد ہے، یعنی کہ خود گمراہ ہو چکے ہیں اور سامنے والوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح کی بابا کی باتوں میں نہ آئے، آپ اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے طریقے پہ آپ چلیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اس طرح کے ڈھونگی بابا کی بات میں آپ بالکل بھی نہ آئیں، ان کا تو ایمان ختم ہو چکا ہے اور آپ کے ایمان کو بھی یہ لوگ برباد کر دیں گے۔ باقی اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ بھولے بھالے مسلمان اس طرح کے ڈھونگی بابا کے بات میں آ کر وہ نماز کا منکر نہ بن جائے، وہ زکوٰۃ کا منکر نہ بن جائے، ان کی آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔